أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جی ہم اپنے 4 پارے کا آغاز کریں گے۔ بہت پیاری نصیحتیں ہیں۔ شروع میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنا بڑا پیغام دیتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، کہ تم نیکی تو پا ہی نہیں سکتے ہو جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کبھی اپنے کام والوں کو یا کسی کو بھی ہیلپ کرتے ہیں، تو ہم ان کو کیا چیز دیتے ہیں۔ بہت بڑا پیغام ہے یہ۔ آیت نمبر 92 کہ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال تھی، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اور آیت نمبر 93 اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہٰذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ اور آیت نمبر 96 حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا خرچ کرنا فرض ہو گیا ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اور آیت نمبر 98 کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹیں ڈالتے ہو جبکہ تم خود حقیقت کے گواہ ہو؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے، اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان ہے۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 102 کہ اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو،
اور اللہ کی رस्सी को सब मजबूती से थामे रखो और आपस में फूट ना डालो। और अल्लाह ने जो तुम पर इनाम किया है उसे याद रखो कि एक वक्त था जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम अल्लाह के फजल से भाई भाई बन गए और तुम आग के गड़े के किनारे पर थे। अल्लाह ने तुम्हें इससे नजात अता फरमाई। इसी तरह अल्लाह ने अपनी निशानियां खोल खोल कर वाज़ेह की हैं ताकि तुम राह रास्त पर आ जाओ। और आयत नंबर 104, और तुम्हारे दरमियान एक जमात ऐसी होनी चाहिए जिसके अफराद लोगों को भलाई की तरफ बुलाएं, नेकी की तलकीन करें और बुराई से रोकें। ऐसे ही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिनके पास खुले खुले दलाल आ चुके थे, इसके बाद भी उन्होंने आपस में फूट डाल ली और इख्तलाफ में पड़ गए। ऐसे लोगों की सजा बहुत सख्त है उस दिन, जिस दिन कुछ चेहरे चमकते होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे। चुनाचे जिन लोगों के चेहरे स्याह पड़े होंगे उनसे कहा जाएगा कि क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफर इख्तियार किया है? लो फिर इसका मजा चखो, इस अजाब का मजा चखो, क्योंकि तुम कुफर किया करते थे। दूसरी तरफ जिन लोगों के चेहरे चमकते होंगे वो अल्लाह की रहमत में जगह पाएंगे और उसी में हमेशा हमेशा रहेंगे। और आयत नंबर 108, ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम ठीक तरह से पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं। और अल्लाह दुनिया जहां के लोगों पर किसी तरह का जुल्म नहीं करना चाहता। आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है और उसी की तरफ तमाम मामलात लौट कर जाएंगे। मुसलमानों, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए वजूद में लाई गई है। तुम नेकी की तलकीन करते हो, बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब ईमान ले आते तो ये उनके हक में कहीं बेहतर होता। इनमें से कुछ तो मोमिन है मगर इनमें से अक्सर नाफरमान है। वो थोड़ा बहुत सताने के सिवा तुम्हें कोई बड़ा नुकसान हरगिज नहीं पहुंचा सकेंगे। और अगर वो तुमसे लड़ेंगे भी तो तुम्हें पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, फिर उन्हें कोई मदद भी नहीं पहुंचेगी। वो जहां कहीं भी पाए जाएंगे उन पर जिल्लत का ठप्पा लगा दिया जाएगा, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से कोई सबब पैदा हो जाए या इंसानों की तरफ से कोई जरिया निकल आए जो उनका सहारा बन जाए। अंजाम कार वो अल्लाह का गजब लेकर लौटते हैं और उन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई है। और आयत नंबर 112, इसकी वजह यह है कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करते थे। इसकी वजह यह है कि वो नाफरमानी करते थे, वो सारी हदें फलांग जाया करते थे। लेकिन सारे अहले किताब एक जैसे नहीं है। अहले किताब में से वो लोग भी हैं जो राह रास्त पर कायम हैं, जो रात के औकात में अल्लाह की आयतों की तलावत करते हैं और जो अल्लाह के आगे सजदा रेस होते हैं। ये लोग अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, अच्छाई की तलकीन करते हैं और बुराई से रोकते हैं और नेक कामों की तरफ लपकते हैं। ये वो लोग हैं जिनका शुमार सालहीन में होगा। वो जो भलाई भी करेंगे इसकी हरगिज ना कदरी नहीं की जाएगी और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। इसके बरक्स जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, अल्लाह के मुकाबले में ना उनके माल उनके कुछ काम आएंगे और ना ही उनकी औलाद उनके काम आएगी। वो दो जखी लोग हैं और हमेशा हमेशा वो उसमें रहेंगे। और आयत नंबर 117, जो कुछ ये लोग दुनियावी जिंदगी में खर्च करते हैं इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक सख्त सर्दी वाली तेज हवा हो जो इन लोगों की खेती को जा लगे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर रखा है और वो इस खेती को बर्बाद कर दे। उन पर अल्लाह ने जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ऐ ईमान वालों, अपने से बाहर के किसी शख्स को राजदार ना बनाओ। ये तुम्हारी तमाम बदख्वाही में कोई कसर उठा नहीं रखते। इनकी दिली ख्वाहिश ये है कि तुम तकलीफ उठाओ। बुग़्ज़ उनके मुंह से जाहिर हो चुका है और जो कुछ अदावत इनके सीने छुपाए हुए हैं वो उससे कहीं ज्यादा है। हमने पते की बात तुम्हें खोल खोल कर बयान कर दी है, बशर्त ये कि तुम समझ से काम लो। आयत नंबर 119, देखो तुम तो ऐसे हो कि इनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते और तुम तो तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखते हो। और उनका हाल ये है कि वो जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान पर ईमान ले आए और जब तन्हाई में जाते हैं तो तुम्हारे खिलाफ गुस्से के बारे अपनी उंगलियां चबाते हैं। उनसे कह दो कि अपने गुस्से में खुद मरे रहो, अल्लाह सीनों में छुपी हुई बातों को खूब जानता है। अगर तुम्हें कोई भलाई मिल जाए तो उनको बुरा लगता है और अगर तुम्हें कोई गजन पहुंचे मतलब तकलीफ पहुंचे तो ये उससे खुश होते हैं। अगर तुम सब्र और तकवा से काम लो तो उनकी चालें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो कुछ ये कर रहे हैं वो सब अल्लाह के इल्म और कुदरत के अहाते में है। और आयत नंबर 121, ए पैगंबर, जंग उहुद का वो वक्त याद करो जब तुम सुबह के वक्त अपने घर से निकलकर मुसलमानों को जंग के ठिकानों पर जमा रहे थे
اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب تم ہی میں سے دو گروہ نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں گے، حالانکہ اللہ ان کا حامی اور ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہٰذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور آیا نمبر 124، جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارے پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو پہنچا دے؟ ہاں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنی اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی۔ اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک ہے، تمام تر حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھتے یا ان کو ایسی ذلت امیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اور آیا نمبر 128، اے پیغمبر، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تاکہ تم پر رحمت کا برتاؤ کیا جائے، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ۔ وہ جنت جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان و زمین سما جائیں، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے کی عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 135، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو معاف کر دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف مغفرت ہے، اور وہ باغات میں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے تو ہدایت و نصیحت ہے۔ اور آیت نمبر 139، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی خوشخبری دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ ہی غمگین رہو۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ضرور سربلندی دیں گے۔ اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیا میٹ کر دے۔ بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تم تو خود موت کے سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہے۔ اب یہ آیا بہت پیاری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 144 میں فرماتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا،
اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا بھی حصہ عطا کر دیں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کر دیں گے۔ اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجہ کیا ہوا کہ انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری اور نہ ہی وہ کمزور پڑے اور نہ ہی انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 147، ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدمی پیش کر اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بھی بہترین ثواب دیا، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر تم ان کی بات مانو گے وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم ان قریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور آیت نمبر 152، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیزیں تمہیں دکھائیں تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور کچھ وہ بھی ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور آیت نمبر 154، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر سکون نازل کیا، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جیسے جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کو قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، اور یہ سب اس لیے ہوتا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے۔ اللہ دلوں کے بید کو خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت بردبار ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور جب ان کے بھائی کسی زمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور آیت نمبر 157، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر
اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا، اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، لہٰذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو، پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور کسی نبی سے نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ آیت نمبر 161، اور جو کہ خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر لی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کے بدلہ پورے کا پورا دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کے تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضگی لے کر لوٹے اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے؟ کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت نمبر 166، اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے وہ اللہ کے حکم سے پہنچی ہے تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے اور منافقین کو بھی دیکھ لے۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہو گئی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اس دن جب یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ کتنی دفعہ ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، تو اللہ ہمارے دلوں کے بھی حال تو جانتا ہے نا۔ پھر کون سا وقت ایسا ہوگا کہ اللہ ہمیں نہیں جانے گا؟ وہ دن کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، رات کا وقت ہو یا سحری کا وقت ہو، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ ہر وقت جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 168، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال کر دکھاؤ، اور اے پیغمبر جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس میں مگن ہے، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی تک ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ہیں ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشیاں مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ ملیں گے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت و فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ آیت نمبر 173، وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی غضب نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان کا خوف نہ کھاؤ اور بس میرا ہی خوف رکھو۔ اور آیا نمبر 176، اور اے پیغمبر جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں، یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جن
جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار کر رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں صرف اس لیے ڈھیل دی ہے تاکہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں، اور آخرکار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیہ نمبر 179، اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غائب کی باتیں بتا دے۔ ہاں، وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہوگے۔ اور آیت نمبر 180، اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں، اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا ہے اس کی بھی، اور پھر کہیں گے ان سے کہ دہکتی آگ کا مزہ چکھو۔ اور آیہ نمبر 182، یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھا ہے، ورنہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آئے جسے آگ کھا لے۔ تم کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے پیغمبر کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے، اور وہ چیز بھی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے کہا ہے، تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ کیا تم واقعی سچے ہو؟ آیہ نمبر 184، اے پیغمبر اگر پھر بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے ان رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی کھلی نشانیاں بھی لائے تھے، لکھے ہوئے صحیفے بھی، اور ایسی کتابیں بھی جو حق کو روشن کر دینے والی تھی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ تو چکنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے مال اور دولت اور جہان کے معاملوں میں اور آزمایا جائے گا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر تم اس پر صبر و تقوی سے کام لوگے تو یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی اور ہمت ہے جو تمہیں اختیار کرنی ہے۔ اور ان لوگوں کو وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد دیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ اور آیت نمبر 187، پھر انہوں نے اس عہد کو پسے پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کے کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک سزا تیار کی ہوئی ہے۔ اور آسمان و زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کی باری باری آنے جانے میں ان عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ اب بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 192، اے ہمارے رب، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقیناً رسوا کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کا مددگار نصیب نہیں ہوگا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ،
चुनाचे हम ईमान ले आए, लिहाजा ए हमारे परवरदिगार हमारी खातिर हमारे गुनाह बख्श दीजिए, हमारी बुराइयों को हमसे मिटा दीजिए और हमें नेक लोगों में शामिल करके अपने पास बुला लीजिए। ए हमारे परवरदिगार हमें वो कुछ भी अता फरमाइए जिसका वादा आपने अपने पैगंबरों के जरिए हमसे किया है, और हमें क़यामत के दिन रुस्वा ना करना। यकीनन आप वादे की कभी खिलाफवर्जी नहीं करते हैं। चुनाचे उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल की और कहा, मैं तुम में से किसी का अमल जाया नहीं करूंगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, बस तुम आपस में एक जैसे हो। लिहाजा जिन लोगों ने हिजरत की है और उन्हें उनके घरों से निकाला गया और मेरे रास्ते में तकलीफें दी गई, और जिन्होंने दीन की खातिर लड़ाई लड़ी है और कत्ल हुए हैं, मैं उन सब की बुराइयों का जरूर कफारा करूंगा और उन्हें जरूर बिल जरूर ऐसे बागात में दाखिल कर दूंगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। और आयत नंबर 195, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से इनाम होगा और अल्लाह ही है जिसके पास बेहतरीन इनाम है। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है उनका शहरों में खुशहाली के साथ चलना फिरना तुम्हें हरगिज धोखे में न डाले। ये तो थोड़ा सा मजा है जो ये उड़ा रहे हैं, फिर इनका ठिकाना तो जहन्नम है और वो बदतरीन बिछोना है। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हुए अमल करते हैं उनके लिए ऐसे बागात हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं। अल्लाह की तरफ से मेजबानी के तौर पर वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए कहीं बेहतर है। और बेशक अहले किताब में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के आगे इज्जो न्याज का मुजाहरा करते हुए अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, उस किताब पर भी जो तुम पर नाजिल की गई है और उस पर भी जो उन पर नाजिल की गई थी, और अल्लाह की आयतों को थोड़ी सी कीमत लेकर बेचते नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार के पास अपने अजर के मुस्तहिक है। बेशक अल्लाह हिसाब जल्द चुकाने वाला है। और आयत नंबर 200, ए ईमान वालों सब्र इख्तियार करो, मुकाबले के वक्त साबित कदम रहो और सरहदों की हिफाजत के लिए जमे रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी सूरत आल इमरान ख़त्म होती है। अब इंशाल्लाह हम सूरत निसा का आगाज़ करते हैं। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये सूरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद के इब्तदाई सालों में नाजिल हुई, और इसका अक्सर हिस्सा जंग बदर के बाद नाजिल हुआ था। ये वो वक्त था जब मदीना मनव्वरा की नई नई मुसलमान रियासत कायम हुई थी। मुसलमानों को काफ़ी मसाइल से दो चार होना पड़ रहा था। जिंदगी का एक नया ढांचा उभर रहा था जिसके लिए मुसलमानों को अपनी इबादत के तरीकों और अखलाक और माशरत के मुतल्लिक तफसीली हदायत की ज़रूरत थी। दुश्मन ताकतें इस्लाम की पेशकदमी का रास्ता रोकने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही थी, और मुसलमानों को अपने जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए नित नए मसाइल का सामना था। सूरत निसा ने इन तमाम मामलात में तफसीली हदायत फराहम की हैं। चुनाचे एक मुस्तहकम ख़ानदानी ढांचा किसी भी मुआशरे की बुनियाद होता है, इसलिए ये सूरत ख़ानदानी मामलात के बारे में मुफस्सल अहकाम से शुरू हुई है। चुनाचे ख़ानदानी निज़ाम में औरत का बड़ा अहम किरदार होता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए औरत के बारे में इस सूरत में तफसीली अहकामात अता फरमाए हैं और इसीलिए इसका नाम सूरत निसा है। जंग ओहद के बाद बहुत सी खवातीन बेवा और बहुत से बच्चे यतीम हो गए थे, इसलिए सूरत ने शुरू में ही यतीमों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम फरमाया है और आयत नंबर 14 तक मिरास के अहकाम तफसील के साथ बयान फरमाए हैं। ज़माने जाहिलियत में औरतों के साथ तरह तरह के जुल्म होते थे। इन मजालिम की एक एक करके निशानदेही की गई और माशरे में इनका खात्मा करने की हदायत दी गई है। निकाह और तलाक के मुफस्सल अहकामात बयान किए गए हैं और मियाँ बीवी के हकूक मुतय्यन फरमाए गए हैं। ये मज़मून आयत नंबर 35 तक चला है, जिसके बाद इंसान की बातनी और माशरती इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। मुसलमानों को अरब के सहरा में सफ़र के दौरान पानी की किल्लत पेश आती थी, लिहाजा आयत नंबर 43 में तयम्मुम का तरीका और आयत नंबर 101 में सफ़र में नमाज कसर करने की सहूलत अता फरमाई गई। नीज़ जहाद के दौरान नमाज खौफ का तरीका आयत नंबर 102 और 103 में बताया गया है। मदीना मनव्वरा में बसने वाले यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुआहदा करने के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू कर रखा था, और 153 से 175 में इनकी बदअमालियों को वाज़े फरमाया गया है और उन्हें राह रास्त पर आने की तरगीब दी गई है। आयत 171 से आयत नंबर 175 में इनके साथ ईसाइयों को भी खिताब में शामिल किया गया है और उन्हें तीन के अकीदे के बजाय खालिस तौहीद इख्तियार करने की दावत दी गई है। इसके अलावा आयत नंबर 58 और 59 में
سیاست اور حکمران سے متعلق ہدایات آئی ہیں۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سوالات پوچھے تھے۔ اس سورہ میں ان سوالات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری سورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، اور شروع میں تقوی کا جو حکم دیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پوری سورت اس کی تفصیل میں بیان ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت نساء مدنی ہے اور اس میں 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور بہت رحیم ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ مت ملا کر کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہے، 2 سے 3 سے یا 4 سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کر لو، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اور آیت نمبر 4، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو، اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ ہاں، ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے مناسب انداز سے بات کرو، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں۔ تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کا مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے یا یہ سوچ کر جلد جلد نہ کھا بیٹھو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہوں، وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے۔ ہاں، اگر وہ خود محتاج ہوں تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور آیت نمبر 8، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے مناسب انداز سے بات کرو، اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد بد کرنے سے ڈرے جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی سیدھی بات کہا کرے۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ اور آیت نمبر 11، اور اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ، تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملے گا، بشرط یہ کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں 1/3 حصے کی حقدار ہے۔ اور آیت نمبر 11، ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 1/6 حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، اور اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرط یہ کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور اس کے قرض کی ادائیگی
ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ گے اس کا ایک چوتھائی ان بیویوں کا ہے، بشرط کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو، اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ تو اس کے والدین زندہ ہو اور نہ ہی اولاد، تو اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمہ جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد۔ شرط یہ ہے کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا اور بردبار ہے۔ اور آیت نمبر 13 یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کا ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ اس کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ اور آیت نمبر 16 اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کرے ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے، حکمت والا بھی ہے۔ توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اب توبہ کی، اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر گئے، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور ان کو اس غرض سے قید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ اور اگر تم انہیں پسند نہیں کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی ایسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگے؟ اور آیت نمبر 21 اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ یہ بڑی بے حیائی ہے، گھنونا عمل ہے اور بے راہ روی کی بات ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دو شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری ستیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ میں ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو، ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نیز تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ آج ہمارا 4تھا پارہ بھی ختم ہوا۔ اب اتنی احکامات آئیں گے، آپ آگے آگے دیکھتے جائیے گا۔ آئی نو یہ تھوڑے مشکل احکامات ہیں، ان کے لیے آپ کو پھر ڈیٹیل دیکھنی پڑے گی، آپ تفسیر میں جائیے اور دیکھیے کہ ان کی ڈیٹیل کیا ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسا موقع گھر میں آتا ہے تو پھر آپ کو کسی نہ کسی جو آپ کے ایریا میں
مفتی ہیں، آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ وراثت کے قانون کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ احکامات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، انسان کو اس کا حق نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ان احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ سب سے مشکل تو یہی بات ہوتی ہے نا، جب پیسے کا معاملہ آتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کا ایمان بدل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا۔ الحمدللہ آپ لوگ اتنے شوق سے سن رہے ہیں اور اپنے ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں، اور اتنے اچھے نمبر آپ لوگوں کے آ رہے ہیں، میری طرف سے آلریڈی آپ لوگوں کو مبارکباد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔